معزز ناظرین، میں تنویر زمان خان آج آپ کی خدمت میں یوم مئی کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 1 مئی آج جو کہ جسے یوم مئی کے نام سے یا ایک مئی ڈے کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عالمی طور پہ مزدوروں کا دن ہے، اور اسے دنیا بھر میں مزدوروں کی ایک 135 سال پہلے ہونے والی تحریک اور اس میں حاصل ہونے والی کامیابی کے حوالے سے نہ صرف یاد کیا جاتا ہے بلکہ اس پر دنیا بھر میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، اور اس تمام تر کامیابی کا بنیادی طور پہ مقصد مزدوروں کی وہ فتح ہے جو مزدوروں نے اس سارے عرصے میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنے آجروں کے خلاف، ان کے مظالم کے خلاف جو ایک جدوجہد کی، خاص طور پہ اس کے اندر جو ورکنگ آورز تھے، جو کہ آج ہم ایک 8 آورز ڈے یا 8 گھنٹے کا دن ہم کام کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک اسی جدوجہد ہی کے نتیجے میں حاصل کیا گیا تھا۔ دیکھیے، یہ جو مزدور ہے، مزدور کا وجود یہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ یہ مزدور کا، یا جسے ہم لیبر کہتے ہیں، اس کا جو ایک وجود اور اس کا جو ایک جدوجہد کے حوالے سے اس کی ایک شناخت جو بنی ہے، وہ سرمایہ داری نظام کی دین ہے۔ اس سے پہلے تو جو کام ہوتے تھے وہ تو غلامی، ایک براہ راست انسانوں کی خرید و فروخت، یا ان کو جنگوں میں جا کے دوسری جگہ سے جا کے فتح کر کے لوگوں کو غلام بنا کے لے آنا، وہ تو ایک وہ زمانہ تھا جس سے کام لیا جاتا تھا۔ اس وقت اس طرح کا مزدور جو تھا وہ اس طرح کا اس کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ جو مزدور کا جو اصل ایک جو ہم ذکر کرتے ہیں، یہ وہ مزدور ہے جس کی محنت کے نتیجے میں سرمایہ پیدا ہوتا ہے، جس کی محنت کے نتیجے میں ایک دولت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مزدور ہے، اس کا بنیادی طور پہ جو ہم مزدور کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ٹریڈ یونین کا ذکر بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ضروری ہے کہ یہ ٹریڈ یونین کی ابتدا بھی اسی مزدور کے پیدا ہونے سے ہی ہوئی تھی۔ جب دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر خاص طور پہ اور برطانیہ، انگلینڈ کے اندر جو ایک کیپٹلزم اپنے ایک جڑیں بنا رہا تھا، اپنے آپ کو پھیلا رہا تھا، اور اس نے جو یہاں پہ ایک مزدور کے ساتھ جو اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتے تھے، امریکہ کے اندر جو کانٹریکٹ خاص طور پہ کیے جا رہے تھے، جو صنعت کار اپنے مزدور وہاں پہ لیبر رکھتے تھے، ان سے وہ 20 گھنٹے 18 گھنٹے کام لینے کا کانٹریکٹ کیا کرتے تھے، ان سے دستخط کروا لیتے تھے، پھر انہیں جبری وہاں پہ کام پہ لگایا جاتا تھا، اور ان سے اتنے گھنٹے 18 گھنٹے 20 گھنٹے، یعنی ان کو صرف ایک ہلکا سا سستانے کا وقت ملتا تھا کہ وہ تھوڑا سا سو لیں، جیسے ہی اٹھیں پھر وہ مشینوں کے ارد گرد ہو جائیں اور پیداوار کریں۔ اس سے یہ ہوا کہ پیداوار کے اندر تو بے حد اضافہ ہو گیا۔ پیداوار تو سرمایہ دار سے سنبھلتی نہیں تھی۔ پیداوار کے لیے تو سرمایہ دار جو تھا اس نے انٹرنیشنل مارکیٹ تلاشی کی، انہوں نے اپنا مال وہاں پہ بیچنا شروع کیا، لیکن اس سے جو دولت پیدا ہو رہی تھی وہ ساری کی ساری، اس کے اندر مزدور کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، جو اصل میں اس دولت کو پیدا کرنے کا سبب تھا، جس نے اصل میں جس کی ہاتھ کی اور دماغ کی محنت سے وہ دولت جنریٹ ہو رہی تھی، اور وہ دولت جو تھی وہ صرف ایک آجر یا صنعت کار اپنے ایک مالکانہ حقوق کی وجہ سے اس تمام تر دولت کے اوپر اس کی دسترس تھی اور وہ اس کا مالک تھا، جس کے نتیجے میں وہ تمام جو اس زمانے کے قوانین ہوتے تھے وہ بھی اسی کے حق میں ہوتے تھے، پولیس اسی کے لیے کام کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی بہت ساری ریاستوں میں، فیلاڈیلفیا میں اور دوسری بہت جگہ شکاگو میں، جہاں پہ مزدوروں نے آواز اٹھائی، شروع میں تو 1820 میں جب یہ آواز پہلی دفعہ مزدوروں نے اٹھائی تو انہوں نے ایک 10 گھنٹے کام کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو بعد میں پھر ڈیولپ ہوتے پھر 1866 میں اسے پہلی دفعہ جو ہے وہ پھر 8 گھنٹے کام کی تحریک چلائی گئی، جو پھر چلتی رہی، اور جو
1886 में फिर जब एक हड़तालों का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि 1882 में स्टार्ट हुआ था, 1886 में वो सिलसिला बहुत आगे चला गया। तो उसके नतीजे में हमने देखा कि बिल आखिर मजदूर ने कुर्बानियां दे के, पुलिस की गोलियों के आगे खड़े होके, अपनी जानें दे के उन्होंने बिल आखिर अपने मुतालबात को मनवाया। और उन्होंने जो वहाँ पे एक 8 घंटे काम के लिए हाजिर को ना सिर्फ हाजिर को मजबूर किया, बल्कि उन्होंने कानून साजी करवाई उसके लिए। यही एक उस यौम मई के हवाले से मजदूर की कामयाबी थी कि उन्होंने 8 घंटे काम का सिलसिला किया। और ये जो एक कैपिटलिस्ट स्लेवरी जारी थी, जो कि एक अरसे से एक तरह का ये एक स्लेवरी ही थी कि आप 18 घंटे 20 घंटे मजदूरों से काम लें और फिर उन्हें ना किसी किस्म के अलाउंसेस हों, ना उन्हें खुराक, ना उन्हें आराम, ना कुछ तफरी, कोई चीज़ उनके लिए एक हक के तौर पर नहीं मानी जाती। तो फिर ये तहरीक ने कि 8 घंटे काम, 8 घंटे तफरी, 8 घंटे आराम, ये जो काम था, ये सारा सिलसिला चला। और उसमें उस वक्त जो मार्क्सिस्ट, जो 1866 वगैरह में कार्ल मार्क्स की जो तहरीरें आई, उन्होंने भी इस सारी तहरीक को बहुत एक एक हिम्मत दी, बढ़ावा दिया। और ये तहरीक जो थी, हड़तालें जो थी, वो तेजी से आगे फैलती गईं। लेकिन वो फिर 1886 में यकम मई को मजदूरों की उस कामयाबी का दिन करार दिया गया, जब ये लेजिस्लेशन हो गई और कि 8 घंटे से ज़्यादा कोई भी काम नहीं ले सकेगा। तो इस जो कि हम आज तक हम उसी उन तमाम सेक्रीफाइसेस के नतीजे में जो फतह हासिल हुई थी मजदूरों को, आज हम उसी का फल खा रहे हैं कि हम आज भी 8 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन अब 8 घंटे से भी कम काम करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि मशीनरी और ऑटोमेशन ने इतना सिलसिला कर दिया है कि अब आपकी मशीनरी बहुत थोड़े अरसे में, बहुत थोड़ी मैन पावर के साथ इतनी दौलत पैदा कर सकती है, इतनी प्रोडक्शन हो सकती है कि उन्हें इससे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा 7 डेज़ या 6 डेज़ या 5 डेज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि और इतनी ज़्यादा ताकत भी या कोई ज़्यादा मज़दूरों को लगाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा तादाद में मज़दूर जो है वो काम करें या लेबर फ़ोर्स जो है वो काम कर रही हो। उसके लिए तो बहुत थोड़े लोग काम करें और वो बहुत सारे लोगों के लिए दौलत पैदा कर सकते हैं। लेकिन सरमाएदार ने इस ऊंच-नीच को आज तक उसी तरह से कायम रखा है कि जो एक कैपिटलिस्ट स्लेवरी उस ज़माने में जनरेट हुई थी, वो आज भी उसकी कई इश्काल मौजूद हैं। आप देखें बहुत सारे काम के जो जगह हैं, वहाँ पे बेशुमार चीज़ों को जो है वो फैसिलिटीज़ मज़दूर को नहीं दी जाती। कहीं पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कहीं बच्चों की एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे उनके लिए कोई लिबास वगैरह और इन चीज़ों के लिए कोई अलाउंसेस नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अभी भी वो जद्दोजहद तो जारी है। ज़ाहिर है कि जब तक ये दौलत की इस किस्म की गैर मुसावी तक़सीम मौजूद है, ये जद्दोजहद जारी ही रहेगी उस वक़्त तक कि जब तक ये दौलत की तो अमीर और गरीब का फ़ासला दौलत के रखने का बहुत कम नहीं हो जाता, जिससे कि जिससे मज़दूर भी वो तमाम एक्टिविटीज़ कर सके जो सरमायादार जो अपनी आसाइश के लिए कर रहा है, उसको वो तमाम चीज़ें मुयस्सर हों, जो एक अमीर को हासिल हैं, वो मज़दूर को भी हासिल हों, वो तमाम बुनियादी सहूलियात उसको भी हासिल हों। तो इस तक पहुँचने के लिए यकीनन एक जद्दोजहद जारी है अभी तक। अब इसमें मज़दूर का जो रोल आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि मज़दूर क्या करे? ज़ाहिर है कि एक ट्रेड यूनियन है, वहाँ पे लोग इकट्ठे बैठते हैं। अब यहाँ पे मैं बुनियादी तौर पे आपको एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी, जो कि एग्रीरियन सोसाइटी हो, उसके अंदर और एक सरमायादारी या इंडस्ट्रियलाइज़्ड सोसाइटी के अंदर रहने वाले वर्क फ़ोर्स जो है, उन दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है इस लिहाज़ से कि उनके अंदर, उनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी आप देखेंगे कि बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। और उसके जो एक देहातों के अंदर ज़मीनों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे वो ज़्यादा कंपैरेटिवली तोहम परस्त होंगे। वो ज़्यादा इस किस्म के उनके अंदर तोहम परस्ती की अलामात आपको जगह-जगह दिखाई देंगी। मिसाल के तौर पे वो बीमार होते हैं तो जाके दवा-दारू की दवाई की बजाय वो जाके किसी पीर-फ़कीर से दुआ कराते हैं, दम-दरूद के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन एक जो सरमायादारी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जब किसी सरमायादार की या मशीन खराब होती है, तो उसके लिए वो कोई दवा दारू या तवीज़ दागा नहीं करता, वो उसके लिए सीधा सीधा मशीन का पुर्जा चेंज करवाता है। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच आ जाती है। तो ये एक इस तरह का एक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो सरमायादारी के साथ एक कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी एक
چینج آئی ہے جو کہ جاگیرداری نظام کے اندر نہیں تھی اس طرح سے. جاگیرداری نظام میں زیادہ توہم پرستی، زیادہ اس کے اندر ایک دقیانوس سوچوں کے ساتھ اور ایک آفاقی خیالات جو ہیں ان کی جگہ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ کو لوگ جو ہیں وہ مختلف داستانوں سے چکر دے لیتے ہیں، آپ کے ذہن کو مفلوج کر لیتے ہیں. جیسے یہ پیر فقیر آپ دیکھتے ہیں، پیر شیر روزانہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ان کے پاس جو لوگ زیادہ ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دیہاتی لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، جن پریت پہ، بھوت پریت پہ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو یقین رکھ کے اور پھر اس کے اوپر اب اپنے تمام کام اور اپنی دولت کا حصول وہ وہاں سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ جس سے ان کے پاس دولت آ جائے. لیکن ایک سرمایہ داری جب معیشت آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر وہ تصورات کو چینج کرنا پڑتا ہے. لیکن سرمایہ داری نظام جو ہے وہ ایک اپنے طور پہ بہت بڑا ایک استحصالی نظام ہے. اس کے اندر کیونکہ دولت کا جب آپ نے ایک چھوٹ دے دی کہ ہر بندہ ایک ان لمیٹڈ دولت کے اوپر قابض ہو کے بیٹھ سکتا ہے، وہ پھر جب مزدوروں سے، جو مزدور اپنے ہاتھ سے دولت پہ پیدا کر رہا ہے، وہ اس کا معاوضہ اس کو تو نہیں کچھ بھی جا رہا، اس کا حصہ بھی نہیں ملتا. لیکن وہ سارے کا سارا اپنے اس محنت کا جو پھل ہے سارے کا سارا سرمایہ دار کو اس کی ملکیت کی وجہ سے سارے کا سارا اس کو پہنچا دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے، یہی چیز جو ہے یہ آج بھی دنیا بھر کے اندر ایک بائیں بازو اور دائیں بازو کی سیاست کو چلا رہی ہے. تو یہی ایک یوم مئی کے اوپر پیغام ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے آج سرمایہ داری دور کے اندر بھی، سرمایہ داری نظام کی موجودگی کے اندر بھی جس قسم کا استحصال پایا جاتا ہے، اس کے اندر عورت کا استحصال پایا جاتا ہے، اس کے اندر مزدور کی محنت کا استحصال پایا جاتا ہے، اس کے اندر چائلڈ لیبر کے حوالے سے استحصال پایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کی اخلاقیات کے اندر بے شمار استحصال ہے. اب دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک جنسی ایکسپلوٹیشن کے ذریعے اشتہار بازی کی جاتی ہے، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک سرمایہ داری نظام کے اندر ہی اس طرح سے سارا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو رہ کے اس کا جو ایک اسٹرکچر ہے ویلیوز کا، آپ اس میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ اس کو پھر چینج کرنے کے لیے اگلی اس سے بھی اچھی جو آپ کے لیے ویلیوز ہو سکتی ہیں، جو اس سے بھی اچھا رہن سہن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں ایک لوگوں کو بہتر سیاست بھی دے سکتا ہے. ہمیں اس حوالے سے جو ایک سب سے بنیادی کوشش اور نعرہ لگانا ہے وہ یہی ہے کہ ہم دولت کی تقسیم اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلے کو کم از کم کیا جائے، نہ کہ اس کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ ایک شخص کے پاس تو جو ہے وہ اربوں ہوں اور ایک کے پاس سونے کے لیے جگہ نہ ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو اور رہنے کے لیے مکان نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام آج کا یوم مئی کا، آج کے ایک لیبر ڈے کا پیغام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک سیاست کے لیے اور ایک انسان کے بہتر معاشرے کے قیام کے لیے، ایک بہتر سماج بنانے کے لیے اس کے اوپر ہر پہلو سے بحث کرنا، غور کرنا بے حد ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں آپ اس چیز کو غور کریں گے اور اس سے مستفید ہو کے اپنے رہن سہن کے اندر ان تمام نعروں کو، ان تمام اقدار کو پورا تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اپنے لیے ایک سیاسی راہ اور ایک سماجی راہ متعین کریں گے. تھینک یو ویری مچ.